ऐसा करना, बीजेपी का दफ्तर जलाना, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये वायलेंस कल जो भी हुआ वहां पर प्रोटेस्टर्स के जरिए, ये अनशन कल नहीं हुआ है, ये पिछले 14 दिनों से है। 14 दिनों से आपने देखा एक कंकड़ नहीं लगा। अनशन की जगह पे वहां जहां सोनम वांगचुक जी जो एपेक्स कोर कमेटी के मेंबर हैं वो बैठे हुए थे, एपेक्स के चेयरमैन, को चेयरमैन, बाकी जितने भी विलेजेस के एल्डर्स हैं, सभी ने आके वहां पे स्पीच दी। सबों ने अपील किया कि हम शांति के वातावरण में बातचीत चाहते हैं, हमारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम अनशन पे बैठे हुए हैं। कल जो कुछ भी हुआ ये अभी इल्जाम तराशी है, जिस तरह से मेरे साथी सज्जाद ने कहा, ये इल्जाम तराशी दूसरों पे करके, एपेक्स के लीडरशिप पे करके, सोनम वांगचुक जी पे करके अपने आप को बचाने के चक्कर है। फेलियर्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहा, फेलियर एमएचए कहा, ये खुद ही बोलते हैं हमें पता था कि हालात कुछ खराब होने वाला है। आपको पता था प्री प्लान है, हालात खराब होने वाले हैं, तो आपने तो इसका मतलब जानबूझ के उन्होंने होने दिया है। मेजर्स क्यों नहीं उठाए? नहीं, एक महीना पहले यहाँ पे सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ, जिस पर 3 महीना पहले और केडीए और एपेक्स ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से पूछा है कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों हुआ है। तो इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट क्यों किया है। तो ये सारी चीजें जब मालूम थी और इन्होंने इतने लोगों को डिप्लॉय किया था, तो उन हसास जगहों पर डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था? प्रोटेस्ट इनको पता था कि प्री प्लान था, तो पहले से ही सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डीजी साहब और चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया पे आके क्लियरली कहा, ये जो हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, क्लियरेंस दे दिया, ये सिक्योरिटी के लिए है। तो कल इनकी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कहां पे थी? क्यों सबके सब सोए हुए थे? क्यों आंखें मूंद ली थी? इसका मतलब है कुछ न कुछ इसके पीछे ये खुद ही मुलव्विस है, ये खुद ही जानबूझ के सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये इल्जाम को हम यकसर मुस्तरद कर देते हैं। ना आपको लगता है कि ये सब करवाया गया ताकि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट? नहीं, उसमें जो उनका खुद स्टेटमेंट है ना, वही एक वो है ना, वो बोलता है प्री प्लान है, बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहा है ना। अगर प्री प्लान है तो फिर ये जो हो रहा था फिर होने दिया इन्होंने। आपके हिसाब से आपने कहा अगर प्री प्लान इनको पता था तो फिर सुबह से ही वो कंट्रोल कर सकता था। प्री प्लान है, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है ये प्री प्लान था, हमें आशंका था हालात और माहौल खराब होने वाली है। खुद ही डीजी साहब और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए। तो अगर हालात खराब होने वाले थे, इनको शंका था, इन्होंने सिक्योरिटी के लिए फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया था, तो ये सारी चीजें कहां पे थी? तो सुबह से बंद किया जा सकता था पूरा लद्दाख को। आप खुद सोचें क्यों नहीं किया है। आज आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखें बंद की कॉल है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स किया हुआ है, तो क्यों डिस्टर्बेंस होगा? यानी वो सारी चीजें अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए किसी दूसरे को कुर्बानी का बकरा बना रहे। सर, बातचीत के लिए जिस तरह से बातें आ रहा था कि आज कोई गवर्नमेंट से एक जो है ऑफिशियल आ रहे हैं, तो इस तरह की अपडेट है कुछ? अभी तक कोई हमें इंफॉर्मेशन से नहीं है, अगर आए और इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन आए तो हम आपको कन्वे कर देंगे। 6 अक्टूबर के जो इन्होंने कहा है कि मीटिंग होगा, बातचीत होगा, तो इस सिलसिले में क्या केडीए एपेक्स के इसमें हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आप सबों को कई बार हम बता चुके हैं, 6 अक्टूबर जानबूझ के डिले टैक्टिक्स के लिए 6 अक्टूबर दी गई, नहीं तो 30 सितंबर का डेट दे सकते थे या 1 सितंबर का दे सकते थे। लोगों को ज्यादा से ज्यादा दीवार पे लगाने के लिए इतनी लंबी तारीख इन्होंने दे दी। 6 अक्टूबर में एपेक्स और केडीए का क्लियर मैसेज है, स्टेटहुड पे बातचीत होगी, 6 शेड्यूल पे बातचीत होगा, और इन्होंने कहा है कि हम इन दोनों पे बातचीत होगा, और हम चाहते हैं फ्रूटफुल बातचीत हो और लद्दाखियों की जो जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है उसे फुलफिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लद्दाख की हालत और माहौल कैसी है, और इन्हीं हालात पे और इन्हीं माहौल पे और यहाँ जो कुछ कल लेह में वाक़ा हुआ, उन पे बात करने के लिए आप मीडिया के साथियों को दावत दी है।
آپ سبھی جانتے ہیں پوری لداخ پچھلے 5-6 سالوں سے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے سڑکوں پہ گراؤنڈ میں پروٹیسٹ کر رہی ہے، انشن کر رہا ہے، پیدل مارچ کر رہی ہے. اور 4 پوائنٹ ڈیمانڈز اسٹیٹ ہوڈ، 6 شیڈول، ریکروٹمنٹ، ریزرویشن، PSC فار لداخ، سپریٹ پارلیمنٹری سیٹ. اور ان میں سے جو 2 میجر ہماری ڈیمانڈ ہے، جس میں 2019 5 اگست کے بعد جو جمہوری حقوق تھی ہماری وہ سلب کی گئی، اور اس جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے اسٹیٹ ہوڈ اور جو پروٹیکشنز 5 اگست سے پہلے لداخ کو تھی، اس پروٹیکشنز کو ساری چیزوں میں، چاہے وہ لینڈ ہو، انوائرمنٹ ہو، لینگویج ہو، کلچر ہو، جاب ہو، ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 6 شیڈول. اور انہی ڈیمانڈز کو لے کے پچھلے 5 سال سے کئی راؤنڈ آف ٹاکس MHA کے ساتھ ہوئی ہے. بدقسمتی یہ ہے MHA جب بات کرتی ہے تو کہتے ہیں ہم سنسیئر ہیں، سیریس ہیں، اور لداخیوں کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. جب لداخی بات چیت کے لیے KDA اور ایپیکس کی لیڈرشپ جاتی ہے تو وہاں پہ ایک کے بعد ایک ایکسکیوز، ایک کے بعد ایک اپنی پرستاؤ پیش کر کے جو میجر ہماری ڈیمانڈس اس پہ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اور اسپیشلی 27 مئی کے بعد یہ پوری بات چیت کا سلسلہ تھم چکا ہے، رک چکا ہے. اور اسی وجہ سے کرگل میں انشن ہوا ہے، اور پچھلے 15 دنوں میں لیہ میں بزرگ، خواتین، مرد، بچے، جوان سونم وانگچک جی کی قیادت میں NDA اسٹیڈیم میں انشن پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ لداخیوں نے ڈے فرسٹ سے کلیئر کر دیا ہے کہ ہماری پروٹیسٹ، ہماری ایجوٹیشن پیسفل ہوگی، پرامن ہوگی، شانتی کے ساتھ ہوگی. اور سبھی جانتے ہیں کہ لداخی امن اور شانتی کے لیے، پیس کے لیے ہی جانے جاتے ہیں. اور یہ پیسفل پروٹیسٹ اور انشن چل رہی تھی. لیکن اسی انشن میں 2 بزرگوں کے حالت بگڑنے کی وجہ سے اور انہیں ہاسپٹلائزیشنز کرنی پڑی. مین وائل MHA کی طرف سے جس طرح کا رد عمل ہونی چاہیے تھا، ایکشنز ہونی چاہیے تھا، ٹوٹلی ڈیڈ سائلنس ہے. اور اس کے بعد لیٹلی انہوں نے جب ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کیا، وہ ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ بھی اس طرح سے تھی جیسے لداخیوں کو چیٹنگ کر کے ان کو جھنجھلا رہا. اتنی لمبی ڈیٹ دی، یعنی 11 دن انشن ہو چکا تھا، 11 دن کے بعد پھر 16 دن کا ٹائم دے کے کہا 6 اکتوبر کو ہی ہم آپ سے بات چیت کریں گے. اور جب یہاں پہ انشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت بگڑنے لگی اور بہت زیادہ خراب ہوا اور انہیں ایمبولینس پہ ہاسپٹل لینا پڑا، تو عام لداخیوں کے اندر بہت ہی زیادہ روش پیدا لگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا پھر سے لداخیوں کو چڑھا رہی ہے، ان کے صبر کو، ان کے پیشنس کو آزما رہی ہے اور کچھ نہیں کرنے والی ہے. اور اسی کے نتیجے میں کل آپ نے دیکھا عوام کا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف نوجوان نسل تھے، یووا پیڑھی تھا، جوان، بزرگ، مرد، عورت سبھی سڑکوں پہ نکل کے آئے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتانے لگا کہ آپ کی ڈیلے ٹیکٹکس کو ہم ایکسپٹ کرنے والے بالکل نہیں ہیں. ڈیٹ کو آگے لے آئے اور سیریسلی ان 2 پوائنٹس پہ اسٹیٹ اور 6 شیڈول پہ آپ بات چیت کر لیں. لیکن ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے جس طرح کا اس عوامی غصے کے ابال کے مقابلے میں
طاقت کا بیجا جو استعمال کیا گیا اور کسی کے بھی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے یہ کس کے حکم پہ, کس کے آرڈر پہ نہتے لوگوں پہ سیدھے گولی چلایا گیا. اور اس گولی چلانے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا لداخیوں کے 4 قیمتی جانیں نذرانہ پیش کرنا, لیڈرز کو ستانے اور ان کے گھر والوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ یہ زیادتی کر کے گرفتار کرنے کے, ان کو پیچھے پٹ کے اٹھا لینے کا یہ سلسلہ بند کر دیں. یہ نہ لداخ کے ہت میں ہے, نہ کنٹری کے ہت میں ہے, نہ لداخ جیسے اسٹریٹجک امپورٹنس اور بہت ہی سینسٹیو ایریا کے لیے کسی کے حق میں بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا وہ بدقسمتی تھا, جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب اس کے بعد مزید بگڑنے نہ دیا جائے, اس کی ذمہ داری MHA اور UT ایڈمنسٹریشن کی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں MP صاحب سے بھی گزارش کروں گا وہ اپنے خیال رکھیں. اس کے بعد ہمارے KDA کے ہمارے ساتھی سجاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. جوانوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانوں کو لداخیوں کے ڈیمانڈز کے لیے, یہ ہم لداخیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, یہ جو جانیں گئی ہے یہ آپ کے اور میرے سیف گارڈ کے لیے, آپ کے اور میرے جمہوری حقوق کو دلوانے کے لیے, آپ کے اور میرے پروٹیکشنز کے لیے یہ جانے گئی ہے. اور ان کی عزت اور احترام ہم سبوں پہ لازم ہے. ان خاندانوں کے ساتھ KDA کی پوری ہمدردی ہے. ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی بھی پیش کرتے ہیں, اور جس قسم کی سہولیات ضرورت پڑے بہم پہنچانے کے لیے تیار ہے. ساتھ ہی ساتھ تقریباً 6 کرٹیکل حالات میں ہے, 6 سیریس ہیں, 12 ابھی بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں, علاوہ 40 ہمارے لوگ ہاسپٹل ہیں. یعنی یہ چیزیں, ساری چیزیں دکھلا دیتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن بری طرح سے کچلنے کے, طاقت کے بیجا استعمال کرنے کے اور گولی لگانے کے, یعنی وہ پرامن طریقے سے پیسفلی اس پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنے کے بجائے, سمجھانے کے بجائے, سیدھا جب جوان اگر ہونے لگا, پروٹیسٹ اگر ہونے لگا تو سیدھے شوٹ کی. اور ہاسپٹل میں جب ان کی حالت دیکھے جاتے ہیں تو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہماری پولیس فورس, پیراملٹری فورس کس طریقے سے نہتے سویلین کو اس بے رحمی کے ساتھ کچل سکتی ہے. KDA کا مطالبہ ہے جو کچھ بھی ہوا کل اس کا تھارو انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, اور یہ بتلانا چاہیے کہ کس کے آرڈر پہ, کس کے ذریعے نہتے پروٹیسٹرز پہ گولی چلایا. 4 جانوں کا اب آگے آ سکتے ہیں, پیچھے شیڈو آ رہا ہے. 12 کرٹیکل انجرڈ کس لیے ہوا, 40 زخمی کس لیے ہوا, اور اس کے علاوہ لوگوں کو پھر سے مرہم دینے کے بجائے, ان کو یہ بتلانے کے بجائے, فادرلی فگر بن کے گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتلانے کے بجائے جو کچھ بھی ہوا وہ انفارچونیٹ تھا, وہ ہم نہیں چاہتے تھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم سنسیئر ہیں, سیریس ہیں, مرہم لگانے کے بجائے زخموں پہ نمک پاشی کے لیے اب ایک ایک کر کے لوگوں کو چن چن کے آئیڈینٹیفائی کر کے ہراسمنٹ کرنے کی اور وچ ہنٹنگ کی شروعات کی جا رہی ہے. یعنی جوانوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کے ریلیٹیوز پہ دباؤ ڈال کے, کچھ کا ہم نے سنا کہ ان کے ریلیٹیوز کو مار پیٹ کے وہ بھی ہاسپٹل پہنچائے گئے. اس ایکشنز کے MHA کی طرف سے ہو, UT ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہو, KDA سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. ابھی بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, UT ایڈمنسٹریشن, MHA بیجا طاقت کا استعمال بند کر دے, وچ ہنٹنگ بند کر دے, جوانوں کو ستانا بند کر دے. صبر کا پیمانہ 5-6 سالوں میں لبریز ہو چکا ہے. اس سے زیادہ ہمارے جوانوں کو, ہمارے لداخی عوام کو دیوار کے ساتھ لگا کے بے رحمانہ بے دردی سے قتل کرنا بند کر دیں.
بلکہ بات چیت کا سلسلہ پھر فور شروع کیا جائے. جتنے بھی زخمی ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جانوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا, انہوں نے ہمارے لیے پیش کی. ہماری لداخ کی تاریخ میں وہ امر رہیں گے, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے, وہ ہمارے ہیروز ہیں. گورنمنٹ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ اب وچ ہنٹنگ ختم کر دے, جوانوں کے پیچھے پڑ کے سرچ کرنا بند کر دے, لوگوں کو ستانا بند کر دے. فور KDA اور ایپیکس کے لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کر دے, اور اس لداخ کے پیسفل اور پرامن شانتی واتاورن کو دوبارہ اس سے زیادہ خراب نہ کرے. اگر کچھ ہو گیا تو MHA UT ایڈمنسٹریشن برابر ذمہ دار ہے. MHA سے بھی ہماری ریکویسٹ یہ ہے, کل جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ پراپر انویسٹیگیشنز ہو,